آفرین ہے تم پر بھی سعید احمد، طاہرہ تو اس وقت جذباتی ہو رہی ہے، کم از کم تمہیں ہی ہوش کے نہان لو۔ انہوں نے اس کے آتش فشاں موڈ کو دیکھتے ہوئے ٹوکا تھا۔ ساری عمر یہی تو کرتا آ رہا ہوں۔ طاہرہ بیگم عثمان کے حصار میں زیر قطار رو رہی تھی۔ وہ ایک نگاہ غلط ڈال کر تیزی سے قدم اٹھاتے باہر نکلتے چلے گئے تھے۔ ان کے باہر نکلنے پر نفیسہ آپا نے سکون کا سانس لیا، ورنہ ان کا دل کانپ رہا تھا کہ کہیں طاہرہ کی جذباتی طبیعت سعید احمد کے منہ سے برسوں سے پردہ پوشی کرتے راز کو ہی تشت ازبام نہ کر دے۔ طاہرہ انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کے طاہرہ کو تسلی دینا چاہتی تھی، مگر وہ ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی پھٹ پڑی تھی۔ نام نہ لے میرا، مل گیا سکون، آپ کو بھی آگ لگائی ہوئی ہے، مل کر آپ نے بھی اور اس عورت نے بھی۔ اب وہ جو چکر چلا رہی ہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی میں۔ اس کی بیٹی کو آگ لگا دوں گی جس طرح میرے اندر لگی ہوئی ہے۔ مکار عورت، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اور پھر عثمان احمد کے بازو جھٹک کر وہ کمرے سے ہی نکل گئی تھی۔ نفیسہ آپا کی آنکھیں بھر آئیں۔ عثمان بھی گنگ کھڑا تھا، پھر اس نے حرکت کی تھی۔ پھپھو، عثمان کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ انہوں نے آنسو پونچھے۔ امی، ابو جان اور شائستہ چچی میں آخر کون سی بات ہے جس نے نوبت جہاں تک پہنچا دی ہے؟ بچپن سے لے کر اب تک امی ابو کی ہر لڑائی میں شائستہ چچی اور چچا کے ذکر کے ساتھ کچھ مبہم سی پرتجسس باتیں بھی سننے کو ملی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس سے باپ کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف بھرم ہی نہیں، دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ امی اور ابو کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آج آپ مجھے وہ بات بتائیں جس سے دلوں میں اس قدر نفرت کاشت کر دی ہے کہ اولاد بھی اسے ختم نہیں کر پا رہی۔ پلیز پھپھو، مجھ سے چھپائیے نہیں، اب ہم بچے نہیں ہیں، کم از کم میں نہیں۔ میں اپنی ایک زندگی شروع کر چکا ہوں۔ یہ نفرت کی کاشت یہاں رکنے والی نہیں، اس کے اثرات بہت آگے تک جائیں گے۔ مجھے علم ہونا چاہیے کہ اس نفرت کی بنیاد کیا ہے اور کیوں کر ہے۔ اور نفیسہ پھپھو کے سامنے ایک سوالیہ نشان بنا کھڑا تھا۔ انہوں نے ایک لحظ کو اسے دیکھا تھا، پھر نظریں چرا گئی تھی۔ اسی دن سے تو وہ ڈرتی تھی، مگر سعید احمد اور طاہرہ بیگم دونوں کی اس کی پرواہ نہ تھی۔ کوئی بات نہیں ہے، تمہیں وہم ہو رہا ہے، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ پھپھو پلیز، امی ابو جس طرح کے الفاظ بول رہے تھے کم از کم آپ تو مت جھٹلائیں۔ ابو اگر باہر نہ نکل جاتے تو آج یہ راز بھی فاش ہو جاتا۔ مجھے بہلائیے نہیں پلیز۔ کیا بتاؤں عثمان، مجھے مجبور نہیں کرو، وقت ابھی نہیں آیا۔ جب آئے گا تو تم لوگوں کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا۔ بس شکر کرو کہ ایک قیامت آتے آتے ٹلی ہے۔ صوفے پر ٹکتے اپنے آنسو پونچھتے انہوں نے روندی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ عثمان چند لمحے لب بینچ کھڑا دیکھتا رہا تھا، مگر پھر تیزی سے کمرے سے نکلنے لگا تھا۔ جب وہ پیچھے سے کہہ رہی تھی اپنی ماں سے پوچھو گے تو وہ کبھی نہیں بتائے گی۔ کوئی بھی والدین گوارا نہیں کرتے کہ ان کی اولاد کی نظروں میں ان کا بھرم ٹوٹے۔ اگر انہیں تم بچوں کو بتانا ہی ہوتا تو نوبت جہاں تک آتی ہی کیوں؟ جو کچھ ہو رہا ہے اسے وقت پر چھوڑ دو۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، وہ تمہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ عثمان نے پلٹ کر ناراض نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ یہاں سب تمہاری ماں اور باپ کے خیر خواہ ہیں۔ اگر کچھ معلوم کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کیسرا سے دریافت کرنا، مگر پھر اپنے ماں باپ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ ان کے سر تمہارے سامنے ہمیشہ جھکے ہی رہیں گے۔ غلطی کا احساس وہ نہیں ہوتا جس کی نشاندہی دوسرے کرے، بلکہ احساس ندامت اور غلطی کا احساس وہ ہوتا ہے جو دل میں پیدا ہو۔ اپنے ماں باپ کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ جب ان کو اپنی اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنے بھیگے چہرے کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عثمان احمد خاموشی سے آ کر ان کے پاس صوفے پر بیٹھ کر کندھے پر اپنا سر رکھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری پھپھو، میرا مقصد ان دونوں کے درمیان رنجشوں کو ختم کروانا ہے، نہ کہ ان کو ندامت سے دوچار کرنا۔ انہوں نے عثمان کے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی۔ سب اللہ پر چھوڑ دو، ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا ہے، آگے وہ جانے اور اس کا کام۔
انہوں نے بہت ضبط سے کہا تھا۔ عثمان بس ان کو دیکھتا چلا گیا تھا۔ شارق زمان آج پورے 4 دن بعد اپنے آفس آیا تھا۔ گھر میں بیمار تھی۔ گزشتہ چند دن سے اپنے غم میں نڈھال وہ گھر سے باہر لاپرواہ رہا تھا اور اماں اسی پریشانی میں بستر سے جا لگی تھی۔ پچھلے سال ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی دائیں ٹانگ کاٹنی پڑ گئی تھی۔ وہ ہر وقت گھر میں ہی ہوتی تھی، کہیں آنا جانا ان کا بالکل ہی بند ہو چکا تھا۔ ویل چیئر استعمال کرتی تھی۔ ان کے لیے شارق نے ایک کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اپنی بزنس مصروفیات کی وجہ سے وہ گھر میں کم ہی ٹکتا تھا۔ کبھی یہاں پریس میٹنگ کا دعوی نامہ آ گیا تو کبھی وہاں سے۔ اس کے علاوہ نبیل بھائی کے ساتھ اس نے اس کے کاروبار میں شراکت کی بنیاد پر بزنس بھی شروع کر رکھا تھا جس کا شارق زمان سے صرف اس حد تک تعلق تھا کہ ہر ماہ اسے نبیل کی طرف سے ایک معقول آمدنی مل جاتی تھی۔ پھر والد صاحب کا بھی وسیع کاروبار تھا جو اس کے فاروق چچا ہی ہینڈل کرتے تھے۔ شارق کا صرف اتنا کام تھا کہ وہ کبھی کبھار جا کر فاروق چچا سے ابا جی کے کاروبار کا پوچھ لیا کرتا تھا، کیونکہ آج کل سارے کا سارا کاروبار انہوں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ وہ اپنی پوری توجہ اپنے میگزین کی جانب رکھے ہوا تھا۔ مگر اب جو وقت گزر رہا تھا وہ اس کام سے اکتا جا رہا تھا۔ خاص طور پر پچھلے دنوں سے وہ اس کا کام کو چھوڑ کر فاروق چچا کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ ہاتھ بٹانے کا سوچ رہا تھا۔ آج اماں کی طبیعت کافی بہتر تھی، بخار بھی اتر چکا تھا، سہارے سے وہ چلنے پھرنے بھی لگی تھی۔ پچھلے 3 دن حالہ چچی جو رشتے میں اماں کی سگی بہن بھی تھی اماں کے پاس تھی، کل رات چلی گئی تھی۔ صبح وہ مطمئن ہو کر آفس چلایا تھا۔ دوپہر کے قریب وہ ایک فائل لیے اس کا مطالعہ کر رہا تھا جب آفس فون بجنے لگا تھا۔ یس مصروف انداز میں اس نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ سر آپ کی والدہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، دوسری طرف سے اس کا سیکرٹری کہہ رہا تھا۔ شارق زمان نے حیران ہو کر فائل سے نظریں ہٹائی۔ اماں نے آج تک آفس فون نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کیا بات تھی، کہیں ان کی طبیعت پھر سے خراب نہ ہو گئی ہو اور ملازمہ نے فون کر دیا ہو۔ بات کرواؤ۔ وہ پوری طرح متوجہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اس کے سیکرٹری نے اس کی کال ملا دی تھی۔ ہیلو۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا تھا ہیلو۔ دوسری طرف بھی وہی الفاظ دہرائے گئے تھے۔ وہ الجھا، یہ اماں کی آواز نہ تھی اور نہ ہی ان کی ملازمہ کی۔ جی کون؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ شارق زمان بات کر رہے ہیں نا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تھا۔ اب کہ وہ مزید حیران ہوا۔ جی میں شارق زمان ہی ہوں، مگر آپ کون؟ اس نے تحمل سے جواب دیا۔ شکر ہے تم سے بات تو ہوئی، میں کتنے دنوں سے کال کر رہی ہوں مگر تم تو آپ جو بھی ہیں پہلے اپنا نام بتائیے۔ شارق نے تندہی سے بات کاٹ دی تھی۔ اسے اپنے سیکرٹری پر غصہ آنے لگا تھا جس نے غلط بیانی سے اس کی کال ملا دی تھی۔ میں بدر آ رہا ہوں، دوسری طرف سے بڑے سکون سے کہا گیا تھا۔ شارق زمان اپنی جگہ پتھر ہو گیا تھا۔ جی؟ اس کی زبان سے ٹوٹے بکھرے لفظ بے آواز نکلے تھے۔ اندر کی وہ آگ جسے وہ اتنے دنوں سے بڑی مشکل سے بجھا رہا تھا وہ ایک دم بھڑک اٹھی تھی۔ شعلے لپکنے لگے تھے، دل و دماغ ایک دم آندھیوں کی زد میں آ گئے تھے۔ کتنی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ اپنے اندر کی شکست میں اسے اپنا منتشر اور بچا کچا سراپا نکال کر وہ دوبارہ اس جگہ آ کر بیٹھا تھا، مگر وہ پھر سے اس لاؤ میں دہکنے لگا تھا۔ کون بدر آرا؟ وہی آگ اس کے لہجے سے بھی آیا تھی۔ میں بدر آرا زمان حسین کی بیوی۔ دوسری طرف سے پہلے سے زیادہ پرسکون لہجہ تھا۔ شارق زمان کو محسوس ہوا کہ آگ کے دہکتے کوئلے اس کے کانوں میں ڈال دیے ہیں۔ شٹ اپ، میں کسی بدر آرا کو نہیں جانتا، وہ پھنکارا تھا۔ اندر کی آگ باہر نکلنے کو تھی۔ چلو زمان حسین کی بیوی کو نہ پہچانتے ہوگے مگر اپنی ماں کو تو جانتے ہی ہوگے۔ نہ جانے وہ عورت کس مٹی کی بنی تھی جو اپنے بیٹے کے جذبات سے بھی کھیلنے سے باز نہ آئی تھی۔ شارق زمان کا جی چاہا کہ وہ عورت اس کے سامنے ہو اور وہ اس کے پرہچے اڑا دے۔ شٹ اپ، میں تم جیسی کسی عورت کو نہیں جانتا۔ میری ماں اپنے گھر میں بیٹھی بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ کوئی بد چلن اور بد کردار عورت میری ماں نہیں ہو سکتی۔
شارق زمان کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے، آگ برس رہی تھی، آنکھیں وحشت اور بربریت سے اہل پڑھنے کو بےتاب تھی۔ ہاں ہاں ہاں، دوسری طرف سے زبردست کہہ کے پڑھنے لگے تھے۔ بڑی اچھی بات ہے، میں ابھی نہیں جانتی تھی کہ کوئی شارق زمان سچ کیا ہے کا مالک ہو سکتا ہے۔ تمہارے میگزین نے ہی بتایا ہے، بڑا اچھا میگزین ہے، بڑا جوشیلا کڑوا سچ لکھتے ہو تم اس کے اندر۔ چند دن پہلے پڑھا تھا، اچھا لگا، پھر سوچا اپنے بیٹے کو مبارکباد ہی دے دوں کہ اس نے ایک بد کردار بدچلن عورت کی کہانی اس کی بیٹی سمیت پوری دنیا کے سامنے بیان کی ہے۔ تمہارا حق بنتا ہے، بڑے حوصلے والے ہو تم تو۔ وہ عورت زہر اگل رہی تھی اور شارق کو لگ رہا تھا جیسے اس کے کانوں میں کوئی سیسا انڈیل رہا ہو۔ اوہ یو شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، آئندہ یہاں فون مت کرنا ورنہ پھر جو کچھ میں کروں گا وہ تم دیکھنا، نہ تم سلامت رہو گی نہ وہ تمہاری خبیث بیٹی۔ لفظ تھے کہ زہر میں بجھے ہوئے تیر۔ شارق نے کھٹاک سے ریسیور کا ریڈر پٹخ دیا تھا، اندر ابال اٹھ رہے تھے، تیش بڑھتا جا رہا تھا۔ جس عورت کی پرچھائی سے وہ بچپن سے ہی پیچھا چھڑاتا آ رہا تھا، وہ زندگی کی اس موڑ پر پوری طرح اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ زندگی میں اس کو اپنے ارد گرد لوگوں سے لاکھ شکوے سہی، مگر ہر بات اپنے آپ سے گھبرا کر اس نے صرف اپنی پیدا کرنے والی ماں سے ہی نفرت کی تھی۔ کبھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ان حالات میں کسی دن اس سے ہم کلام بھی ہوگی۔ وہ تو اس عورت کی گئی غلطیوں کا بھی ابھی تک خمیازہ بھگت رہا تھا، اور اب اس مقام پر وہ پھر اس کے زخم تازہ کرنے اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ اس نے وحشت سے میز پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر سامنے کی دیوار پر دے مارا تھا۔ ٹھاک کی آواز کے ساتھ وہ قالین پر جا کر گرا تھا، اور پھر کمرے میں ایک گہری معنی خیز خاموشی تھی۔ مگر کہیں ایک شور اٹھا تو شارق زمان کے اندر اس کے سینے کے اندر دماغ کے ایک حصے میں ایک گہرا شور برپا ہو چکا تھا۔ وہ جو مشکل خود کو سنبھالے ہوا تھا ایک دم بکھرتا چلا گیا تھا۔ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے وہ اندر کی جنگ سے لڑنے لگا تھا، یا شاید خود سے ہارنے لگا تھا۔ عصر کے قریب وہ یہاں پہنچا تھا۔ سارے دن کی ٹینشن اسے یہاں کھینچ لائی تھی، اور پھر کل عثمان احمد کو چلے بھی جانا تھا، اس لیے وہ جانے سے پہلے چچا کی فیملی سے بھی ملنے آ گیا تھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو وہ گاڑی اندر بڑھا لے آیا تھا۔ راہداری خالی تھی، وہ سیدھا داخلی دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج تھا جہاں ہلکی آواز میں ٹی وی چل رہا تھا۔ عثمان احمد نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ نوشین اور چچی جان چائے پی رہی تھی، جبکہ زرش ریموٹ کنٹرول پکڑے چینل پر چینل بدل رہی تھی۔ السلام علیکم، عثمان احمد کی آواز پر تینوں نے رخ موڑے تھے۔ عثمان، وہ تینوں ہی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ عثمان بھائی، زرش نے فوراً ٹی وی بند کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ شائستہ بیگم فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عثمان احمد بھی ان کی جانب بڑھا۔ انہوں نے اس کے سر پہ پیار کیا تھا، کتنے مہینوں بعد وہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ والہانہ نظروں سے دیکھے گئی۔ کیسے ہیں عثمان بھائی؟ زرش اور نوشین بھی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم دونوں کیسی ہے؟ بہت اپنائی سے دونوں کے سروں پر پیر کرتے انہوں نے بڑے بھائیوں والے شفقت سے کہا تھا۔ A1، زرش چہکی تھی۔ انہوں نے بغور دیکھا۔ پہلی دفعہ اس کو صرف زرش سے ہٹ کر کسی اور نظر سے دیکھ رہے تھے، شاید سمیان احمد کی نظر سے۔ خوبصورت، گڈ لکنگ، ایکٹیو اور سمارٹ، اور ان کی نظریں اس کے چہرے پر بھٹک گئی۔ واقعی اگر سمیان دل ہارا تھا تو غلط نہیں۔ یہ معصومیت، یہ دلربائی اور خوبصورتی کسی کو بھی اس کے سامنے ہرا سکتی ہے۔ وہ خود سے کہے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ کب آئے؟ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ زرش اور نوشین ارد گرد براجمان ہوئی تھی۔ شائستہ بیگم نے پوچھا تھا، کل دوپہر کو آیا تھا، سارا دن آپ کے ہاں آنے کا سوچتا رہا، مگر اب فرصت ملی ہے کیا؟ ان کے بتانے پر زرش چیخی تھی، مگر کالج میں تو مجھ سے فرا نے کوئی ذکر نہیں کیا آپ آئے ہیں، اس نے بتایا تک نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے تمہیں سرپرائز دینا مقصود ہو، اس نے پکا ارادہ کیا تھا۔ پوچھوں گی اس بدتمیز کو، اس نے پکا ارادہ کیا تھا۔ نوشین، زری بھائی آیا ہے، کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات پوچھتی، امی نے ٹوک دیا تھا،
کیوں نہیں ابھی لے کر آتے ہیں؟ نوشین نے بھی فوراً کہا۔ وہ اٹھ کر گئی تھی۔ اس کے ساتھ زرش کو بھی جانا پڑا کہ یہ مام کا حکم تھا جسے وہ کبھی ٹال نہیں سکتی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا عثمان بھائی کے پاس بیٹھ کر باتیں شروع کر دے۔ اکیلے آئے ہو یا زباریہ اور حمزہ بھی ہمراہ ہے؟ شائستہ بیگم نے دریافت کیا تھا۔ وہ ہنس دیے۔ نہیں، فی الحال میں تنہائی میں آیا ہوں، ابو نے بلوایا تھا، ضروری کام ہے۔ انہوں نے مختصر بتایا تھا۔ شائستہ بیگم نے بغور دیکھا الجھا سا افسردہ چہرہ۔ ان کا دل دکھنے لگا تھا۔ خیریت تو تھی نا؟ وہ بلوانے کی وجہ بخبر تو تھی مگر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ جی بالکل، انہوں نے صرف یہی کہا تھا۔ نفیسہ آپا ادھر گئی تھی، اب بھی وہی ہیں یا چلی گئی ہیں؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ چلی گئی ہیں، بلکہ میں ابھی انہیں ہی چھوڑ کر ادھر آیا ہوں۔ اچھا، انہوں نے ایک لمحے کو عثمان احمد کو دیکھا۔ زباریہ اور حمزہ کیسے ہیں؟ اچھے ہیں دونوں، اگلے ماہ ہمارا ارادہ ہے کہ چند دن رہنے کو یہاں آئے، انہوں نے بتایا تھا۔ پھر پوچھنے لگے چچا جان کب تک آئیں گے؟ مغرب کے بعد ہی آئیں گے، انہوں نے بتایا تو عثمان نے سر ہلایا۔ استثناء میں زرش اور نوشین ٹرالی میں کولڈ ڈرنک کے ساتھ ساتھ دیگر لوازمات سجائے چلی گئی تھی۔ عثمان بھائی حمزہ اور بھابھی کو بھی لے کر آتے، کتنے مہینے ہو گئے ان دونوں کو دیکھے ہوئے۔ کولڈ ڈرنک کا گلاس تھماتے زرش نے کہا تھا۔ وہ مسکرا دیے۔ تم لوگ ہمارے ہاں آ جاؤ، زباریہ بہت یاد کرتی ہے۔ میں تو کتنی دفعہ ماما پاپا کو کہہ چکی ہوں مگر یہ دونوں مانتے تب نہ۔ ناراضگی سے شائستہ بیگم کو دیکھتے ہوئے اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ شائستہ زرش کی بات پر صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ جس دن سے سمیان احمد ناراض ہو کر گیا تھا، زرش بھی ان سے منہ پھیلائے ہوئے تھی، ان سے بات بھی کرتی تھی مگر ناراضگی کا بھرپور تاثر لیے ہوئے۔ اب بھی اس کا یہی انداز تھا۔ فرصت ہی نہیں ملتی، ہر دفعہ پروگرام بناتے رہ جاتے ہیں اور سعود کسی نہ کسی کام میں الجھے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے جلدی سے وضاحت کر دی تھی۔ زباریہ بھی جب فون کرتی تھی ان سب سے اسلام آباد آنے کا ضرور کہتی تھی۔ عثمان کی شادی کے بعد وہ لوگ ان دونوں کے ہاں صرف ایک دفعہ ہی جا سکے تھے۔ البتہ سعود احمد کتنی بار چکر جا چکے تھے مگر پوری فیملی سمیت صرف ایک دفعہ ہی جانا ہوا تھا۔ چلیے اس دفعہ پروگرام ضرور بنائیے گا چچا جان، اگر فارغ نہ ہوئے تو مجھے بلوا لیجیے گا یا پھر سمیان وغیرہ کے ساتھ آ جائیے گا۔ کولڈ ڈرنک پیتے انہوں نے کہا تو زرش کو سمیان کے نام سے یاد آیا۔ وہ اس دن سے دوبارہ ان کے ہاں نہیں آئے تھے۔ اس نے کنکیوں سے ماما کو دیکھا، وہ سر جھکائے پرشوق نظروں سے کچھ سوچ رہی تھی۔ سمیان بھائی کہاں ہوتے ہیں؟ وہ آج کل نہیں آ رہے؟ نوشین نے گویا اس کے دل کی بات چھین لی تھی۔ اس نے ممنوع نظروں سے اسے دیکھا جبکہ وہ بھائی کی طرف متوجہ تھی۔ ماما نے بھی عثمان کو دیکھا تھا، گویا وہ بھی ان کا جواب سننے کی منتظر ہوں۔ گھر میں ہی ہوتا ہے، کل بھی آفس سے لوٹا تھا، صبح بھی آفس چلا گیا تھا، اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ ادھر ہی ہوگا، وہ بتا رہے تھے۔ امی نے یوں سر ہلایا جیسے واقعی سوال انہوں نے ہی پوچھا تھا۔ زرش کو ہنسی آ گئی تھی، اس نے ہنسی چھپانے کا سر جھکایا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی سمیان بھائی اور ماما کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی، کیا وہ نہیں جانتی تھی مگر اتنا وہ سمجھ چکی تھی، سمیان بھائی کو ناراض کر کے وہ خود بھی بے چین ہے۔ لاشعوری طور پر وہ ان کی آمد کی منتظر بھی تھی۔ ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ زرش نے فوراً لپک کر ریسیور اٹھایا تھا۔ السلام علیکم۔ CLI پر آنے والا نمبر دیکھ کر زرش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ وعلیکم السلام، سمیان کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ کیسی ہو زرش؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ اس دن کے بعد آج سمیان احمد کی آواز زرش کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ وہ خوش تھی اور اپنی خوشی کا سبب وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی، سوائے اس کے کہ آج کتنے دنوں بعد انہوں نے کال کی تھی۔ آپ کو اس سے کیا، آپ تو ہم سب کو بھول ہی گئے، اس دن سے ایک دفعہ بھی فون کرنے کی زحمت نہیں کی۔ معصومیت سے غیر ارادی طور پر وہ شکوہ کر بیٹھی تھی۔ شائستہ بیگم کا سارا دھیان اسی جانب تھا۔ انہیں سمجھنے میں قطعی دشواری نہیں ہوئی تھی کہ دوسری جانب کون ہے۔ ان کے دل میں ہلچل سی ہونے لگی تھی۔ ناراض ہو؟ نہیں جی، میں کیوں ناراض ہونے لگی، بہت خوش ہوں، قسم سے آپ سے لڑنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اب تو عثمان نے بھی سمجھ میں دیر نہیں کی تھی کہ کس کا فون ہے، البتہ زرش کی بات پر وہ ہنس دیے تھے۔
سمیان بھائی کا فون ہے، نوشین نے بھی پوچھا تو اس نے فوراً سر ہلایا۔ لڑ لینا آج رات یا پھر کل آؤں گا، چچی امی سے ابھی کچھ حساب بے باک کرنے ہیں، تم سے بھی نمٹ لوں گا۔ دوسری طرف سے بڑے سکون سے فرمایا گیا تھا، وہ اس سے لگ گئی۔ تو پھر اب فون کیوں کیا ہے؟ ماما سے تو آپ کل بھی مل سکتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ شائستہ بیگم کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ عجیب لڑکی تھی، ان کی حبکی پر اشارہ کنائیوں میں سمجھانے پر بھی وہی بے تکلفی، وہی لاپرواہی جو کہ توں برقرار تھی۔ بہت ناراض ہو دوسری طرف سمیان احمد اس کی حبکی سے بھرپور آواز سے لطف اٹھا رہا تھا۔ گمبھیر سی آواز میں عجیب سی تپش بھی تھی۔ اس پاگل لڑکی کا دھیان کب تھا ادھر، جو محسوس بھی کرتی؟ بہت زیادہ، ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائیں پھر بتاؤں گی۔ اس نے دانت کچکچائے تھے۔ سمیان احمد ہنستا چلا گیا۔ زرش لاؤ ریسیور مجھے دو مما سے۔ اس نے زیادہ برداشت نہیں ہوا تھا، انہوں نے خود ہی بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ منہ بناتی واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔